وہ بلا شبہ گاد کا ایک چھوٹا سا نشان تھا جو کہ سوکھنے کے بعد سفید پڑ چکا تھا۔ مطیع الدین نے مڑ کر تالاب کی جانب دیکھا کہ ممکن ہے کہ گاد میں سے کوئی چھینٹ اس جانب آ گری ہو، مگر تالاب کا یہاں سے فاصلہ کچھ زیادہ تھا، گاد کی چھینٹ کا یہاں تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا۔ مطیع الدین چھینٹ اور پتے کے زاویے پر غور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال گوندا۔ اس کی نگاہیں مقناطیسی انداز میں اوپر کی جانب اٹھتی گئیں۔ یہ چھینٹ یقیناً اوپر سے گری ہوگی۔ اس کے سر سے کچھ اوپر ایک موٹا سا رسا جھول رہا تھا۔ اس نے رسے کی سمت کا اندازہ لگایا تو وہ آگے کی جانب دکھائی دیا۔ وہ جھاڑیوں کے جھنڈ سے باہر نکل آیا۔ اس نے فناجو خان کو بلند آواز میں اپنی جانب متوجہ کیا۔ فناجو خان دوسری سمت تلاش میں مصروف تھا کہ مطیع الدین کی آواز پر چونک کر تیزی سے اس کی جانب بڑھایا۔ مطیع الدین نے اوپر جھولتے رسے کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی تو اس کا منہ سیٹی بجانے کے انداز میں سک سکڑ کر رہ گیا۔ یعنی آخری رسم کے لیے منچوری طریقہ استعمال کیا گیا ہے، فناجو خان بڑبڑایا۔ منچوری؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مطیع الدین اب اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ چین اور جینانی سرزمین کے درمیان کچھ علاقے منچوریوں کے آباد ہیں۔ انہیں سرخ غر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ قدرتی طور پر سرخ بالوں اور سرخ داڑھیوں والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ دریاؤں کے اوپر سے گزرنے کے لیے ایسے ہی رسوں کے پل بناتے ہیں اور کسی بھاری سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی انہوں نے گاد کو کسی شے میں ڈال کر رسوں کی مدد سے کہیں پہنچایا ہے؟ مطیع الدین نے پوچھا۔ فناجو خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ فناجو خان رسوں کے تعاقب میں بڑھ گیا۔ مطیع الدین گھوڑوں کی باگیں تھام کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں رسوں کی مدد سے اس مقام کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں گاد کی بڑی مقدار پہنچائی گئی تھی۔ رسے درختوں کے درمیان بڑی مہارت سے بندھے ہوئے تھے۔ انہیں باندھنے والوں نے اس بات کا بھی خاص خیال رکھا تھا کہ وہ پہلی نظر میں کسی کی نگاہ میں نہ آ سکیں۔ کافی دیر کی مسافت کے بعد وہ ایک غار کے سامنے جا کھڑے ہوئے جہاں گاد اور چھوٹے بڑے پتھروں کی نامکمل دیوار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ غار کے دہانے میں موجود شگاف کا جائزہ لے رہا تھا۔ لگتا ہے کوئی اپنا کام ادھورا ہی چھوڑ گیا ہے، مطیع الدین بولا۔ فناجو خان نے اس کی جانب مڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کام ادھورا نہیں چھوڑا گیا بلکہ مکمل کیا گیا ہے۔ کسی تیسرے فرد نے یہاں نقب لگا کر اپنا کام دکھایا ہے۔ مطیع الدین اس کی بات پر دنگ رہ گیا۔ فناجو خان اس کی جانب مڑنے کی بجائے اب غار میں داخل ہو چکا تھا۔ مطیع الدین باہر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد فناجو خان باہر نکلا تو اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہو۔ دوسری جانب باتو خان قرولتائی سے واپس سرائے آیا تو برقائی خان کی تبلیغ اسلام سے سخت دل برداشتہ تھا۔ اس نے خود کو شراب میں ڈبو کر غم ہلکا کرنا چاہا۔ یہ سلسلہ زیادہ دن تک جاری نہ رہ سکا اور وہ فالج کے شدید حملے سے دوچار ہو گیا۔ شراب نوشی کی کثرت نے اس کی ہڈیاں کھوکھلی کر ڈالی تھی۔ وہ فالج سے چند دن لڑنے کے بعد اس دنیا فانی کو چھوڑ گیا۔ فالج کا اس پر ایک حملہ 11 سال قبل بھی ہوا تھا مگر وہ اس حملے سے بچ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ امور سلطنت میں جت گیا۔ فالج کا پہلا حملہ اس وقت ہوا تھا جب قائن اعظم قیوق کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت سب منگول اس بات پر متفق تھے کہ قائن اعظم کا عہدہ باتو خان کو دے دیا جائے مگر فالج کے حملے نے اسے تاج پوشی سے محروم کر دیا۔ باتو خان نے 48 سال کی عمر میں سن 1252 عیسوی میں وفات پائی۔ موت کے وقت وہ سرائے سے کچھ میل دور ایک بلند پہاڑی محل میں مقیم تھا۔ درباری امراء نے اس کی ناگہانی موت پر فوری طور پر برقائی خان کو آگاہ کیا۔ برقائی خان کو جب اپنے بھائی کی وفات کی خبر ملی تو وہ دیر تک ساکت اور جامد بیٹھا رہا۔ قائن اعظم منگو خان کو باتو خان کی موت کی خبر بھیجی گئی تو وہ تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا سرائے پہنچ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں سب عزیز رشتہ دار وہاں جمع ہو گئے اور باتو خان کی آخری رسومات ادا کر کے اسے ایک بڑے تہخانے میں ساز و سامان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ شیبان خان جو کہ باتو خان کا چھوٹا بھائی تھا اس نے کوشش کی کہ باتو خان کے ساتھ 10 کنیزوں اور 10 غلاموں کو بھی دفن کیا جائے مگر برقائی خان نے اپنے بھائی کی کڑی مخالفت کرتے ہوئے ایک مردہ شخص کے ساتھ زندہ افراد کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ قائن اعظم منگو خان نے برقائی خان کی بات پر ناراضی کا اظہار کیا تھا مگر وہ اس موقع پر کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باتو خان کے 17 لڑکے بھی آخری رسومات میں شامل تھے۔ قائن اعظم نے ان سب سے فردن ملاقات کی اور تعزیت کر کے ان کی ڈھارس بندھائی۔ تدفین کی آخری رسومات کے تیسرے دن منگو خان نے برقائی خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے باتو خان کے تخت پر بٹھا دیا۔ اردو زرنی کے خیام خیل منگولوں کے نئے قائن کے طور پر
برقعی خان کے تقرر پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ یہ پہلی منگول سلطنت تھی جس کا حکمران سچا اور پختہ مسلمان تھا۔ برقعی خان نے منگو خان کی اطاعت کو اپنے لیے بہتر خیال کیا اور اس نے اپنے پہلے خطاب میں قائد اعظم منگو خان کی قیادت سے وفاداری اور اطاعت کا اعلان کیا۔ قائد اعظم منگو خان نے چلتے وقت برقعی خان کی کمر ٹھونکی اور مسکرا کر کہا، ہمیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے برقعی خان، جب تم نے منگولوں کے درمیان اپنے بھائی کا حق روند کر ہمیں تخت پر لا بٹھایا تھا۔ میں نے وہ قرض آج اتار دیا۔ میں آپ پر پہلے کبھی کوئی قرض سمجھتا تھا اور نہ ہی آج میرے ذہن میں ایسا کچھ باقی ہے۔ مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر گہرا رنج ہے، قائد اعظم منگو خان نے مختصراً کہا۔ اس ضمن میں مجبور ہوں، البتہ آپ کی اطاعت میں مجھ سے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوگی۔ میں نے منگولوں کا روشن مستقبل اب تمہیں سونپ دیا ہے۔ یہ شان کب تک برقرار رہ پائے گی اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، منگو خان نے کہا اور سرائے کو خیر باد کہہ گیا۔ اسے اس مقام پر دوبارہ لوٹنے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ باتو خان سے اس کی محبت شدید تھی، مگر برقعی خان کا قبول اسلام ان دونوں میں فاصلہ بڑھا رہا تھا۔ برقعی خان نے انعام اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد اپنی ہمسایہ ریاستوں میں سفارتیں روانہ کی۔ کچھ قاصد بر صغیر میں بھیجے گئے۔ ہلاؤ خان کے پاس بھی اس کی سفارت پہنچی، مگر اس نے سفارت سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا اور وہ سفارت کئی دن تک وہاں ٹھہرنے کے بعد ناکام واپس لوٹ آئی۔ ریاست کا انتظام سنبھالنے کے 1 ماہ بعد اسے امیر المؤمنین خلیفہ مستعصم باللہ کی جانب سے خلعت اور قیمتی تحائف موصول ہوئے۔ خلیفہ مستعصم باللہ نے اسے مبارکباد کے ساتھ ساتھ جلال الدین ابراہیم کا خطاب بھی دیا تھا اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ جمعے کے خطبات میں امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی پڑھا جائے گا۔ برقعی خان نے حوصلہ افزائی پا کر پورے تزک و احتشام سے منگولوں میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اردو زرعی اسلام کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ برقعی خان نے بر صغیر سے مبلغین کی بڑی تعداد کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت بھی دی، جسے بر صغیر کے سلطان ناصر الدین محمود نے روک دیا تھا۔ بر صغیر آنے والی زرعی خیل منگولوں کی اس سفارت کو واپس وطن لوٹنے کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں جاسوسی کے شک میں قنوج نامی شہر میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں وہ کچھ عرصے بعد وفات پا گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سفارت میں شامل تمام تاتاری مسلمان تھے اور پابندی سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وہ دربار دہلی سے قلعہ گوالیار اور پھر قلعہ قنوج روانہ کیے گئے۔ برقعی خان نے مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کی اور منگولوں کو شاعر اسلامی سے آگاہ کرنے کے لیے علماء و مبلغین کی ایک بڑی جماعت کو مقرر کیا۔ اس نے اسلامی تعلیمات کی کمی کے پیش نظر بخارا میں تباہ شدہ مدرسوں کی مرمت کرا کے دوبارہ بحال کیا اور سمرقند سے اردو زرعی کے دارالحکومت سرائے تک تبلیغ اسلام کی ایک بڑی زنجیر قائم کی۔ مساجد میں علماء امیر المؤمنین کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی خطبے میں پڑھنے لگے۔ وہ اپنے ابتدائی برسوں میں منگولوں میں کشادگی ذہن کی کوشش میں مصروف رہا۔ انعام حکومت سنبھالتے ہی دوسرے مہینے اسے اچانک خبر ملی کہ اس کا بھتیجا سرتاق اس کے چچازاد بھائی ہلاؤ خان کے پاس پہنچ کر نصرانیت اختیار کر چکا ہے اور وہ ایک لشکر کے ساتھ سرائے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس لشکر میں ہلاؤ خان کے سپاہی اور اردو زرعی کے کچھ سرکش قبائل شامل ہیں۔ برقعی خان نے اپنی سپاہ کو فوری تیاری کا حکم دیا۔ وہ سرتاق کی شکل میں اٹھنے والے اس پہلے فتنے کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ ادھر بیبرس سوالیہ نگاہوں سے روکنے والے کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بازار میں موجود تھا جہاں سے اس نے ایک غلام خریدا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سادہ کپڑوں میں کئی دن سے اس کی مسلسل نگرانی کر رہا تھا۔ سپاہی اپنی نیام کا ٹہوکا لگاتے ہوئے اسے ایک جانب بڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سپاہی کی شکل دیکھ کر لوگ بیبرس کی جانب دیکھنے لگے جو انہیں کوئی پردیسی دکھائی دے رہا تھا۔ تمہاری اس حرکت سے میں کیا مطلب اخذ کروں؟ بیبرس نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ تم ریاست کے قانون کے تحت ایک سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہو، لہٰذا تمہیں میرے ساتھ کوتوالی چلنا ہوگا۔ سپاہی نے کہا۔ کیسا جرم؟ بیبرس اس کے مسلح سراپے پر کڑی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ تم نے یہ مقامی غلام کیوں خریدا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ریاست میں صرف مقامی لوگ ہی اس قسم کی خریداری کر سکتے ہیں۔ سپاہی کا لہجہ جارحانہ تھا۔ بیبرس اس کی بات سن کر پرسکون ہو گیا۔ سپاہی اس کے چہرے پر بڑھتے ہوئے اطمینان سے گڑبڑا سا گیا۔ اس نے ایک بار پھر ٹہوکا لگایا۔ بیبرس نے اس نوجوان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود سپاہی کے ساتھ کوتوالی کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ کوتوالی کے افسر کے سامنے کھڑا تھا۔ افسر نے سپاہی کی جانب مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا
تو اس نے ایک ہی سانس میں اپنی کارکردگی کا خلاصہ پیش کر دیا۔ افسر چہرے سے ہی سخت گیر قسم کا شخص دکھائی دیتا تھا۔ اجنبی، میرا خیال ہے کہ تمہیں تجارت کے امور کا کوئی زیادہ تجربہ نہیں، ورنہ تم ایسی حماقت نہ کرتے۔ کسی بھی ریاست میں داخل ہونے کے بعد مقامی تاجروں سے اس ملک کے قوانین سے ضرور آگاہی حاصل کر لینا چاہیے تاکہ بے خبری میں کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے۔ افسر بیبرس کی جانب متوجہ ہو کر بولا، میں یہاں کے قوانین سے بے خبری کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ بیبرس نے مختصراً کہا، صرف معافی سے کام نہیں چلے گا، جرم کیا ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ میرے جرم کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ بیبرس تحمل سے گفتگو کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو تمہیں اس غلام سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ جو قیمت تم ادا کر چکے ہو وہ تو رائے گاں گئی سمجھو۔ اس کے بعد تمہارا تمام سامان جو تم ساتھ لے کر آئے ہو وہ ریاست کا مال سمجھا جائے گا اور تمہیں وہ مال خانے میں جمع کرانا پڑے گا۔ جس قدر مال تم بیچ چکے ہو اس کی قیمت بھی واپس لوٹانا ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ تمہیں اس ریاست سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا ہوگا۔ البتہ تمہارا لباس میری مہربانی سے تمہارے جسم پر موجود رہے گا۔ اگر میں تمہاری تمام باتیں ماننے سے انکار کر دوں تو؟ بیبرس کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ اجنبی، یہ ریاست ہماری ہے اور یہاں ہمارا قانون ہی چلتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے۔ افسر اس کے لہجے کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، تو پھر تم کان کھول کر سن لو کہ نہ تو میں یہ غلام واپس لوٹا رہا ہوں اور نہ ہی تمہاری دوسری کوئی بات ماننے پر رضامند ہوں۔ اب تم اپنی اگلی کارروائی کر سکتے ہو۔ بیبرس فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ بیبرس کی بات سن کر افسر اور وہاں موجود کچھ سپاہیوں کے چہروں پر پہلے حیرت نظر آئی، پھر افسر کا چہرہ فرط تیش سے سرخ ہونے لگا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اجنبی، یہ تمہارا ملک نہیں کہ تم جیسی لاقانونیت چاہو پھیلا سکو۔ میں بھی کوئی عام سا تاجر نہیں ہوں کہ تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈر کر اپنا سب مال و متاع یہاں لوٹا کر واپس لوٹ جاؤں۔ میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ بیبرس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ سپاہی اس کی جرت پر حیران ہو رہے تھے۔ شاید پہلی دفعہ کوئی تاجر انہیں الٹا دھمکا رہا تھا۔ افسر نے چند لمحوں تک اسے گھورا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا، اسے بیڑیاں ڈال کر اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دو۔ جب اس کی طبیعت درست ہو جائے گی تو میرے سامنے پیش کرنا۔ سپاہی اپنے افسر کی بات سن کر بیبرس کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ بڑا نازک وقت تھا۔ بیبرس کو اسی وقت فیصلہ کرنا تھا کہ اسے زندان میں چلا جانا ہے یا انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ بیبرس نے جمع مردی دکھانے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر افسر کی نیام پر ہاتھ ڈال کر اس کی تلوار کھینچ لی۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے سپاہی یکدم سے ٹھٹک گئے۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہو۔ افسر بھی بیبرس کی جرت پر دم بخود رہ گیا۔ اگر کسی کو اپنی جان عزیز نہیں ہے تو وہ میری جانب بخوشی بڑھ سکتا ہے، بیبرس نے تلوار لہراتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ افسر اس دوران سنبھل چکا تھا، وہ اب خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا تو کئی سپاہی اپنی تلواریں لہراتے ہوئے بیبرس پر حملہ آور ہو گئے، لیکن کوتوالی کے معمولی سپاہیوں کا ایک جنگجو سپہ سالار سے بھلا کیا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ بیبرس نے اپنی مہارت کا معمولی سا مظاہرہ کیا اور اگلی ساعت میں وہ سب زخم خوردہ ہو کر زمین بوس دکھائی دیے۔ افسر یہ دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ تم یقیناً تاجر نہیں ہو، اس نے کھوکھلے لہجے میں کہا۔ تم نے سپاہیوں پر حملہ کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب تم کسی بھی صورت اس ملک سے باہر نہیں جا پاؤ گے۔ میں اب جا رہا ہوں، کل صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹ جاؤں گا۔ تم سے جو ہو سکے وہ بخوشی کر سکتے ہو، البتہ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہاری جان بخش کر جا رہا ہوں۔ بیبرس نے سخت لہجے میں اسے جواب دیا اور غلام کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر نکل آیا۔ سپاہی زمین پر پڑے کراہ رہے تھے اور افسر انہیں ٹھوکریں مارتا ہوا ان پر برس رہا تھا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ کوتوالی میں اس وقت زیادہ نفری نہیں تھی۔ بیبرس وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے قافلے کی قیام گاہ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے ساتھی تاجروں کو یہاں سے لے کر فوری نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کسی حد تک سمجھ گیا تھا کہ یہاں کے ریاستی کارندے پردیسی تاجروں سے ان کا مال ہتھیا کر انہیں چلتا کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ افسر ٹلنے والا شخص نہیں ہے اور وہ جلد ہی قافلے والوں پر مزید نفری کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ کیا ہوا؟ متی الدین نے فوناجو خان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ سب کچھ میرے سامنے عیاں ہو چکا ہے کہ کیا ہوا تھا، فوناجو خان نے جوشیلے لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہیں اب کیا کہوں، جسم پر چربی پر منوں کے حساب سے لاد رکھی ہے، مگر کھوپڑی میں سمجھ بوجھ نامی کوئی چیز موجود نہیں۔ متی الدین آسمان کی جانب منہ اٹھا کر بولا۔ جاویدانی آسمان کے تینگری کا مجھ پر خاص کرم ہے،
کہ اس نے مجھے ایسی سمجھ بوجھ سے محروم رکھا ہے جس کے باعث اچھے بھلے لوگ ویرانوں کی خاک چھانتے دکھائی دیتے ہیں۔ فناجو خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مطیع الدین اس کی برجستگی پر ہنسنے لگا، پھر بولا، خدا کی قسم تم نے کل رات سے میری نیند حرام کر رکھی ہے، اور کچھ بتانے کی بجائے ایسی سنسنی پھیلا رہے ہو کہ اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہاری کھوپڑی کسی پتھر سے کچل کر رکھ دوں۔ برادرم، تم بھول رہے ہو کہ پتھر سے میرا بال بھی بیکا نہیں ہونے والا۔ پہاڑ کی بات کرو تو مجھے شاید کچھ فخر لاحق ہو۔ فناجو خان نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے کہا، اب اپنے منہ سے پھوٹو گے بھی یا نہیں؟ مطیع الدین روحانسا ہو کر بولا، لگتا ہے اب تمہاری طبیعت کچھ اعتدال پر آنے لگی ہے۔ فناجو خان نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مطیع الدین اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گیا۔ فناجو خان ذرا توقف کے بعد دوبارہ بولا، مجھے غار کے اندر سے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی عورت موجود رہی ہے۔ موجود رہی ہے کیا مطلب؟ اب کیا اس غار میں کوئی نہیں ہے؟ مطیع الدین اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ جب میں بتا رہا ہوں تو بیچ میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فناجو خان اس کی بات پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ مطیع الدین نے جلدی سے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فناجو خان نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا، میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عورت گلوقوز ہی تھی یا کوئی اور، البتہ یہاں کسی عورت کی آخری رسم ادا کی گئی۔ وہ عورت زندہ تھی، اس بارے میں غار میں موجود شواہد سے ظاہر ہے۔ آخری رسم سے کیا مراد ہے؟ تم شاید پہلے بھی یہ لفظ کہہ چکے ہو۔ مطیع الدین متفکر ہو کر بولا، آخری رسم مردوں کو دفنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں منگول قبائل کسی بھی غار میں اپنے مردے رکھ کر اس کا منہ مخصوص گاد اور پتھروں کی چنائی کے ساتھ بند کر دیتے تھے۔ منگولوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی روح تاریکی کی طاقتوں کے تابع ہو جاتی ہے اور وہ روشنی کی طاقتور کو نقصان پہنچانے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ وہ گاد اور پتھروں کی چنائی سے اسے غار کا قیدی بنا دیتے تھے تاکہ وہ کبھی باہر نہ نکل سکے اور زندہ انسان ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ گل وقوز کو اس غار میں بند کر دیا گیا تھا؟ مگر کیوں؟ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا، البتہ کل رات اس چشمے میں پہنچا تو مجھے گاد کی مخصوص بو محسوس ہوئی۔ پھر جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ غار گم ہو چکا تھا تو میرے ذہن میں آخری رسم کا مبہم سا شک پیدا ہوا۔ میں تمہیں رات کو ہی اس معاملے سے آگاہ کر دیتا، مگر میں خود اس بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ میں پہلے اپنا شک دور کر لینا چاہتا تھا۔ اب غار میں کوئی موجود نہیں ہے؟ مطیع الدین نے بے تکا سا سوال کیا۔ فناجو خان نے اس کی جانب تیز نظر ڈالی اور مٹھی میں دبی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز اس کی جانب بڑھا دی۔ مطیع الدین چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ کٹے ہوئے سنہری بالوں کا ایک چھوٹا سا گچھا تھا۔ مطیع الدین کی نگاہوں کے سامنے گلوقوز کی سنہری زلفیں لہرانے لگیں۔ میں تم پر یہ بھی واضح کر دوں کہ کسی بھی منگول عورت کے سر کے بال صرف اس صورت میں کاٹے جاتے ہیں جب وہ مر چکی ہو۔ یہاں ہم سے پہلے کوئی آیا تھا، اس نے یہاں موجود اس عورت کو باہر نکالا اور اس کے بال کی یہ لٹ کاٹ کر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ واقعی مر چکی ہے۔ البتہ ایک بات ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ اگر آخری رسم ادا کر دی گئی تو اس غار کا دہانہ کھول کر اسے دوبارہ واپس نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ فناجو خان سوچتے ہوئے بولا۔ مطیع الدین کے دل پر اس کی باتیں تیر خنجر کی طرح گھاؤ لگا رہی تھیں۔ وہ اپنی کیفیت کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آنکھوں میں چمکنے والا پانی اس کے بس کی بات نہیں رہا تھا۔ فناجو خان اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار بخوبی دیکھ رہا تھا۔ کیا گل وقوز واقعی مر چکی ہے؟ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سے دبی دبی سی آواز ابھری۔ اس کا دل اس بات کو تسلیم کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اگر بالوں کی گواہی کافی ہوتی تو یہ بال واقعی گل وقوز کے ہی تھے، مگر سنہری بال تو دوسری کئی منگول لڑکیوں کے بھی تھے۔ وہ خود ہی اپنی ڈھارس بندھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ فناجو خان نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی بات آگے بڑھائی۔ تمہیں شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس رسم کی ادائیگی میں 2-4 افراد شامل نہیں ہوتے۔ گاد کو جہاں سے یہاں تک لایا گیا ہے، اس میں یقیناً 25 افراد کی کاوش ضرور شامل ہوگی۔ مطیع الدین اس کی بات سننے کی بجائے اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اس کے چہرے پر بدلنے والے رنگ اس بات کے عکاس تھے کہ وہ گہرے صدمے سے دوچار ہوا ہے۔ وہ آج رات یہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چشمے کے کنارے پر پہنچ کر خیمے لگانے میں مصروف ہو گیا۔ مطیع الدین جب سکتے کے عالم سے بیدار ہوا تو اسے فناجو خان دکھائی نہیں دیا، البتہ کہیں سے پتھر کوٹنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ آواز کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ دوسری جانب سیف الدین محمود قطوزی نے ملکہ بدر منیر کی پیشکش پر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ بچار کیا۔ وہ امور سلطنت کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ اس مسئلے پر بھی غور کرتا رہا۔ اس نے ایک دن ابو العباس شمس الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ صاف لفظوں میں بیان کر کے جب ان کی رائے طلب کی تو انہوں نے اس پیشکش کو فوراً قبول کرنے کا مشورہ دیا۔
سیف الدین محمود قطوزی نے سب لوگوں کے اقرار کو خوشائند قرار دیتے ہوئے بالآخر ربیع الاول 657 ہجری میں ملکہ بدر منیر لولو سے عقد کر لیا۔